اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بعض دیگر بچوں نے بھی کم سنی میں کلام کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بچے کا واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں پکارا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میں والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اسی حالت میں وہ نماز پڑھتے رہے۔ اس پر ان کی والدہ کو سخت غصہ آیا اور غصے میں آ کے والدہ نے بد دعا کی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج رحمت اللہ علیہ اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت ان کے پاس آئی اور بدکاری کی خواہش کی، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ عورت ایک چرواہے کے پاس گئی اور اسے اپنے اوپر قدرت دے دی اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچے کو اٹھا کے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے جریج رحمت اللہ علیہ کے عبادت خانے کے باہر آئی اور آ کر تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے، جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، جس پر ان لوگوں نے حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کو عبادت خانے سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آئے اور مارا پیٹا، آپ کا عبادت خانہ بھی تباہ کر دیا۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، من ابو کا یا غلام، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، جس پر قوم سخت شرمندہ ہوئی اور انہوں نے جریج رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور کہنے لگے، آپ اجازت دیں ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، مجھے سونے اور چاندی کے محل کی ضرورت نہیں، میرا عبادت خانہ جیسے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دیا جائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3436، مسلم شریف حدیث نمبر 2550۔ تیسرا واقعہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ پاس سے ایک گھوڑ سوار گزرا، انتہائی اعلیٰ لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ عورت اس گھوڑ سوار کو دیکھ کر کہنے لگی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑا، گھوڑ سوار کی طرف دیکھا اور بچہ بول اٹھا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس گھوڑ سوار جیسا نہ بنانا۔ پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک باندی اس حالت میں گزری، لوگ اس کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو نے چوری کی ہے، تو نے بدکاری کی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی، حسبی اللہ حسبی اللہ، اس کی زبان پہ یہی الفاظ تھے۔ وہ عورت دیکھ کر کہنے لگی، اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس باندی جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑا اور اس عورت کی طرف دیکھا اور بچہ بول اٹھا، اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس باندی جیسا بنانا۔ یہ بہت تعجب کا معاملہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے۔ ماں حیران ہو گئی، بچہ پھر بول پڑا، الراکب جبار من الجبابرۃ وہذہ الامۃ یقولون سرقتی وزنیتی ولم تفعل، کہ ماں جو سوار ہے یہ انتہائی ظالم شخص ہے، اور یہ جو باندی ہے لوگ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے بدکاری کی ہے، تو نے چوری کی ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اس عورت نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 308۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔